اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما کثیرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے گروپ کے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے اس کا کہ ہمیں اس کے کلام کو، اس کی قرآن کو، اس کی رسول کی آواز کو، اس کے رسول کے کلام کو ہم کو پڑھنے کی اور اس پر غور کرنے کی ہمیں نعمت دی۔ اللہ کے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ۔ تو جس طرح کی اس گروپ میں نے لا رہا تھا کہ سورہ یوسف کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب تک میں نے 69 آیات تک انشاءاللہ 6 اور 7 پروگرامز تھے ہاف این آور کے، اس میں پڑھ کے آگے لے کے جا رہا تھا۔ آج 8 یہ جو پروگرام ہے مطلب ہاف این آور کا، جس میں ہم لوگ 70 سے لے کے 70ویں آیت سے لے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تو کہاں تک پڑھ سکے وہاں تک پڑھیں گے۔ اب جس طرح کی سورہ یوسف کی جو شروعات ہے ہم اس لیے کر رہے تھے کہ اس سورہ کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے ابا سے کہ انی رأیت، بے شک میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا، 11 11 کوكب ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے دیکھا انہیں، لساجدین میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس بات کو اب یہ سورہ یوسف میں کس طرح اللہ تعالی ہم کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ سورج چاند ستارے ہے کیا، اس سے کیا سبق ہم کو حاصل کرنا ہے اور اس سے کیا ہدایت ملنے والی ہے ہم اس چیز کو سمجھنے سے۔ تو شروع کی شروعات جس طرح کی ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب مبین۔ یہ جو دور والی آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں، پروفس ہے الکتاب کی، الکتاب یہ مبین ہے، واضح ہیں، کھلی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا، ریویل کیا، اس کو آپ کے اوپر ظاہر کیا ایک ایسی زبان، قرآناً ایسی بولی میں جو صاف ستھری ہے، عربین مطلب سب کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو صاف صاف لفظوں میں، تاکہ تم لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورہ کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی کچھ عقل لگانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد یہ جو ہم انٹروڈکشن پڑھ رہے تھے کہ ہم سمجھیں گے، غور کریں گے کہ اس کی کچھ کنڈیشن ہے سورہ کی، تو اس سورہ کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے سورج چاند ستارے، تاکہ ہم تھوڑا غور کریں گے اس کے اوپر۔ تو 1 سے 3 آیتیں تھے اس کی انٹروڈکشن، اور اس کے بعد 4 سے 20 تک وہ آیتیں تھے جو یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں، پھر بھائیوں کی ان کی جو سازش ہوتی ہے، ان کی جو ایک پلان ہوتا ہے کہ ان کو دبا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے یوسف کو، تاکہ یعقوب علیہ السلام کی محبت پوری ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ کہانی چلتی ہے 20 آیتیں تک، جب وہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیتے، اندھیرے کنویں میں، اور اپنے باپ کو کہتے ہیں جاکو ابا کو کہ یوسف علیہ السلام ختم ہو گئے، اور ان کا خون بھرا ہوا قمیص لے کے جاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام صبر کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب 20 سے لے کے 57 تک آیاتیں وہ ہے کہ یہ جب یوسف علیہ السلام کو ایک شخص تھا جو مصر میں خریدا اور اس کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے ساتھ کیا یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کچھ سازشیں ہونے لگی، کس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور کس طرح ان کے ساتھیاں، جیل میں رہنے والے 2 ساتھیاں ان کو ان کی خواب کی تعبیر کراتے ہیں،
اور پھر وہ مالک اس مصر کے مالک کی خواب کی تعبیر کس طرح کرتے ہیں، اور اس پوری سازش میں سے یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے آپ کو صادق کے طور پر باہر نکل کے آتے ہیں۔ یہ تھی 57 تک۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیاں مصر کی کہانی پورا ہونے کے بعد 57 سے 99 تک کچھ کہانی چل رہی ہے۔ اب یہ جو بھائیاں پھر مصر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کے یوسف علیہ السلام کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور وہ ان کو نہیں پہچان پاتے، یا تو وہ ان کو اکنالج نہیں کر پاتے کہ یوسفی ہے بول کے، تو وہ منکر مطلب وہ انکار کرنے والے تھے۔ اور کس طرح ہم آگے بڑھی کہانی وہ ہم نے سمجھا۔ اب میرے ساتھیوں ہم آگے بڑھیں گے اس سورے کی 70 آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما، پھر جب، جہجہم، تیار کر دیا اس نے ان کے لیے، بجہاجہم، ان کا سامان، جعل، رکھ دیا، السقایتی، پینے کا پیالہ۔ اب یہ جو میں عربی میں اردو میں پڑھتے جاتا ہوں، ترجمہ تھوڑا ہم جلدی گزریں اس چیز سے۔ فی رحل اخیہ، سامان میں اپنے بھائی کے، ثم، اس کے بعد، اذن، اعلان کیا۔ یہ جو ہم اذان سنتے ہیں اللہ کی مسجدوں سے، وہ وہی ہے اعلان کرنا۔ اذن مؤذن، ایک اذان دینے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والوں، عیر مطلب وہ جو قافلہ جو کچھ تجارت کے طور پہ آتی ہے، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وقبلو، واقبلو، درن حال کا وہ متوجہ ہوئے، آگے بڑھے، علیہم، ان کی طرف، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم گم پاتے ہو، تفقدون۔ قالو، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ۔ یہاں یہ جو ان کے پاکٹ میں، ان کے جہاز میں، یا تو ان کے جو سامان میں رکھ دیا تھا ایک پینے کا پیالہ، سسٹم آف پرووائڈنگ ڈرنک۔ مطلب یہ جو پینے کا پیالہ کیا ہوتا ہے، کیوں مالک کا پینے کا پیالہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو یہ بولتے ہیں کیا چیز گم پاتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا، سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولیمن، اور اس شخص کے لیے جو، جاء بہ، لائے گا اسے، حمل بعیر، ایک اونٹ بھر غلہ ہے، غلہ مطلب سامان، ایک اونٹ بھر کے دے دیا جائے گا، وَأَنَا، اور میں، بہ، اس کا ضامن ہوں، زعیم، ضامن ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، تا اللہ، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ لقد علمتم، تم خوب جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد، کہ ہم فساد پھیلائیں، فساد کرنا، فی الارض، زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہے ہم چور۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارا بادشاہ کا پینے کا پیالہ گم ہو چکا ہے، تم لوگ چور ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو ہم نہیں ہے کہ فساد پھیلانے والے۔ اس لفظ کو میرے ساتھیوں یہ غور کریں، زمین میں فساد مچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کس زمین کی بات چل رہی ہے، کس فساد کی بات چل رہی ہے؟ وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چور، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، پھر کیا سزا ہے، بدلہ ہے یا تو پنشمنٹ ہے اس کی، اگر کنتم کاذبین، اگر تم ہو جھوٹے۔ قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا ہے، من وجدہ، جو شخص کی پایا جائے وہ، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا، پس وہی اس کا بدلہ ہے، جزاؤہ۔ یہ اس بات کو ہم غور کریں میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کیا بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا پانی کا کچھ پیالہ گم ہوا ہے مالک کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے حساب سے اس کا سزا جو شخص کی پایا ہو اس کے سامان میں، پس وہی اس کا بدلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا سزا ہے اگر تم ہو جھوٹے۔ یہ کیوں کہا گیا ان سے کہ اگر تمہارے قانون کے اندر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا تو چوری پکڑا جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ان سے کیوں پوچھا گیا بھائیوں سے؟ غور کرتے جائیے میرے ساتھیوں۔ تو بھائیوں نے کہا ہمارے قانون کے حساب سے جس کے پاس چوری کا سامان ملا وہ اسی کا ہوا، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں، کذالک نجزی الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام کی بھائیوں کے پاس بھی اللہ کا قانون وہی تھا کہ ظالم، چور جس کو بولتے ہیں وہ ظالموں میں سے شامل کیا گیا۔ فبدا، پر شروع کیا، بِأَوْعِیدِہِم، ان کے تھیلوں سے، ان کے کنٹینرز جو بھی تھے، ان کے جو سامان باندھنے کی جو چیزیں تھیں، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، ثم استخرجہا، نکالا اس کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ ایک منٹ، اپنے بھائی کے تھیلے سے، اس طرح ہم نے، اب یہ لفظ سنیے کس کا ہے میرے ساتھیوں، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے پلان کیا، قید، کدنا تدبیر بنائی، پلان کیا یوسف کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ما کان، نہیں تھا وہ، لیأخذ، کہ وہ لے سکتا، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، کس دین کے؟ اللہ کے مالک کے، اس مصر کے مالک کے دین کے حساب سے۔ یہ دین کیا ہو، اب ہم سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں میرے ساتھیوں، کہ مالک کا کیا دین تھا، اس کا دین میں اور یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں کے دین میں کیا فرق ہے۔ اس پہ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ مگر یہ ہے کہ اللہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس چیز کو میرے ساتھیوں غور کریں، ہر دین، ہر قانون کسی کے تابع ہے، مگر اللہ کسی قانون کے تابع نہیں۔ اگر چاہتا تو اللہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا تھا، یہ اسی کی ایک کنفرمیشن ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ نہ رفعو، ہم بلند کرتے ہیں، رفع بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من یشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں۔ درجات بلند کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وفوق، اور اوپر، کل ذی علم، ہر صاحب علم کے، علیم، ایک بہت زیادہ علم والا ہے۔ اس آیت میں اس چیز کو غور کریں میرے ساتھیوں کہ
दुनिया में हर उस इल्म वाले से भी बढ़ के एक बहुत बड़ा इल्म वाला है। इसकी कन्फर्मेशन है जो अल्लाह की। क़ालू उन्होंने कहा, अगर उसने चुराया, यसरिकु फ़क़द तो सरका चोरी की थी इसके एक भाई ने, अखुल्लहू मिन कबल इससे पहले। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या है, इस चीज़ से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कि इनके छोटे भाई ने तो चोरी किया है, इसके पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बड़े भाई भी एक चोरी किया था। बस उसने छुपाया, फ़असर्रहा यूसुफ ने फ़ी नफ्सिही अपने दिल में, वलम यबदिहा और न जाहिर किया उसने उसे उन पर, मतलब इस चीज़ को अपने नफ्स के अंदर छुपाया। अभी तक यूसुफ के भाई यूसुफ को नहीं पहचान रहे हैं, या तो इस इंसाफ को नहीं पहचान रहे हैं जो इंसाफ यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। काला कहा, अंतुम तुम शर्रुन बदतर हो मकानन, ये क्या है, ये मकान दर्जा है क्या? जिस बुनियाद पे ठहर के तुम किसी को चोर कहते हो, जिस बुनियाद पे खड़ा होके तुम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो, उस बुनियाद, वो जो ठिकाना था तुम्हारा मकान, तुम बहुत बदतर हो, उस कमतर हो तुम उस बुनियाद पे। और अल्लाह खूब जानता है बिमा तसिफून, जो तुम बयान करते हो, तुम एट्रीब्यूट करते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, तो जो तुम कहते हो उसको। क़ालू वो कहने लगे, मेरे साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आयत मैं आपके सामने लेने आ रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुने मेरे साथियों। क़ालू वो कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़। ये अज़ीज़ ये लक़ब है, हम जितना भी कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह का लक़ब है, लेकिन यहाँ ये अज़ीज़ लक़ब हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है, कुछ ताकत रखता है ये। या अय्युहल अज़ीज़ इन्ना बेशक इस उसका लहू अबन बाप, शेख बूढ़ा है, कमज़ोर हो चुका है, कबीरुन बड़ी उम्र वाला है। फ़ख़स बस आप ले लें, अहदना हम में से किसी एक को, मकानहू उसकी जगह पे। ये मकानन, गौर करें मेरे साथियों, लफ्ज़ को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, मकानहू उसकी जगह पर। इन्ना नरा का बेशक हम देखते हैं तुझे, मिनल मुहसिनीन, ये लफ्ज़ सूरह यूसुफ के शुरुआत से लेकर आखिर तक ये चलती रहेगी मेरे साथियों की हसना क्या है, एहसान करने वालों में से है। एक बात गौर करने की आपको रिमाइंड कर रहा हूँ मेरे साथियों, इन्ना नरा का हम तुझे देखते हैं, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले को एड्रेस किया जा रहा है। इसके जवाब गौर करने लायक है मेरे साथियों। क़ाला कौन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मआज़ल्लाह अल्लाह की पनाह, अन नख़ज़ा इस बात से कि हम लें, नख़ुज़ा ये जो हम एड्रेस किया गया था सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं अपने आप को हम, हालांकि कहना चाहिए था कि मेरे लिए। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कुरान में कि अल्लाह ताला कब हम कहता है अपने आप को, जब वो अपने आप को अज़ीज़ समझता है, या तो अज़ीज़ जिसा रिप्रेजेंट करता है अपने लिए, तो कहता है हम, इस बात से कि हम लें, इल्ला सिवाय उस शख्स के कि हमने पाया, वजदना हमने पाया, मता आना अपना सामान उसके पास। ये अज़ीज़ एक ऐसी लफ्ज़ है, ये अज़ीज़ एक सिंगुलर नहीं बन सकती। अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, ये अज़ीज़
एक सिंगुलर नहीं बन सकता। जहाँ कहीं भी अजीज़ आया है, जहाँ कहीं भी ताकत की बात आई है, तो वहाँ वो एड्रेस करने वाला हम बोल के एड्रेस कर रहा है अपने आप को। इस चीज़ को गौर करें मेरे साथियों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। इन्ना इज़न लज़ालिमून, बेशक हम उस वक्त ज़ालिमों में से होंगे, हम होंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा गया उनके भाइयों से कि तुझे हम देखते हैं, बेशक हम देखते हैं तुझे एहसान करने वालों में से। यहाँ एड्रेस किया जा रहा है सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो जवाब है 2-3 मरतबा, हमने पाया इसके पास, बेशक उस वक्त जालिमों में से होंगे। दो मरतबा इसको मजबूत किया गया, हम कहाँ बोली जाती है। फिर जब वो मायूस हो गए, फलम्मा अस्ताया असू मिन्हु, उससे खलसू खालिस होके अकेले होके बैठ गए, नजियन मशवरा करते। क़ाला कबीरुहुम, कहा उनमें से एक बड़े ने, अलम तालमू, क्या तुम नहीं जानते, अन्ना अबाकुम, बेशक तुम्हारा वालिद ने, कद, इससे पहले जबकि, अखज़ा अलैकुम, लिया तुमसे, मौसिखन, पुख्ता अहद, एग्रीमेंट, मिन अल्लाह, अल्लाह का, वमिन कबल, और उससे पहले जो तुमको कोताही कर चुके हो, माँ फर्रतुम, मतलब इससे वो भाई कह रहा है कि इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कुछ कर चुके हो, फी यूसुफ, यूसुफ के बारे में, फलन, फिर हरगिज नहीं, अब्रह, मैं छोड़ूंगा, अल अर्ज, इस ज़मीन को, यहाँ तक कि हत्ता या आजना, इजाज़त दे, ली, मुझे, अभी, मेरे वालिद, औ यहकुमुल्लाह ली, या फैसला कर दे अल्लाह मेरे लिए, और वो खैरुल हाकिमीन, सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, हिकमत वाला है। ठीक है। इरजाऊ, लौट जाओ तुम अपने वालिद की तरफ, इला अबीकुम, फ़कुलू, पस कहो, या अबाना, ऐ हमारे अब्बा, बेशक, इन्ना, अबनका, आपके बेटे ने, सरका, चोरी की है, वमा शहीदना, और नहीं गवाही दी हमने, शहीद, हम मौजूद नहीं थे उस वक्त, मगर, बिमा अलिमना, उसी की जो हमने इल्म था, वमा कुन्ना, और हम न थे, लिल गैबिल हाफिजीन, गैब की हिफाजत करने वाले, गैबिल हाफिजीन, हम गैब पर, मतलब हमारे गैब पर, हमारे पीठ पीछे, या नहीं तो हमारे मौजूदगी के बगैर, या तो हमारे उसके पीछे जो हम, वो जो चीज़ हुई है चोरी, हम उसके निगहबान नहीं थे। वस अली, और पूछ लें आप, अल करियती, उस बस्ती से, करिया, अल्लती, जो, वो जो, कुन्ना फीही, हम थे उसमें, और आप पूछ लें आप उस बस्ती से, वो जो हम थे उसमें, वल अईर, और उस काफिले से, अल्लती अकबलना, वो जो हम आए, फीहा, उसमें, व इन्ना, और बेशक हम, लसादिकुन, हम सच्चे हैं। तो भाइयाँ अपने बाप से कह रहे हैं कि आपके बेटे ने चोरी की है, हम जो सोचे थे उसी का, हम मतलब हमारे जो इल्म में थे उसी को हम बयान किया है, शहीद गवाही दे सकते हैं। हम हमारे बगैर, हमारे पीठ पीछे, या तो हमारे निगाह के सामने जो चीज़ नहीं चली, उसके हम हिफाजत नहीं, हाफिज नहीं, मतलब हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। तो बेशक अब आपसे कह रहे हैं कि बेशक जो चीज़ हम कह रहे हैं वो सच्चा है, चाहे तो अपने करिए से पूछ लीजिए, या तो ईर जो काफिला था उनसे पूछ लीजिए जिसमें से हम आए थे। काला, उसने कहा, बल की, बल, सव्वलत, बना ली है,
تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے ایک بات امرن فصبر جمیل پس صبر ہی بہتر ہے عسیٰ اللہ امید ہے کہ اللہ ان یاتینی لے آئے میرے پاس بہم ان کو حمین اکٹھا جمین یہ اس چیز کو غور کریں میرے ساتھیوں، یہی جملے اس سے پہلے ایک بار گزر چکے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلی مرتبہ اپنے چھوٹے بچپن میں اس کو لے کے جا کے جنگل میں کنویں میں پھینک دیے تھے۔ یہی جملے تھے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کے نفس نے کسی چیز کو آپ کو بہت خوبصورت کر کے بتایا یہ کام کرنے کے لیے۔ وہاں بھی یہی لفظ ہے صبر جمیل، صبر بہتر ہے۔ اب وہی بات ہے عسیٰ اللہ، امید ہے کہ اللہ لے آئے میرے پاس اکٹھا دونوں کو، انہو ہوا بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وتولی اور منہ پھیر لیا، پلٹ گئے، عنہم ان سے، اور کہا وقال یا اسفا ہائے افسوس علی یوسف یوسف پر، و ابیضت اور سفید ہو گئی، یہ جو سفید ہونا عینہ اس کی آنکھیں، یعقوب علیہ السلام کی وبیضت صاف ہو گئی یا تو سفید ہو گئی، ایسا چل رہا ہے اس کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے، فہو قزیم پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ تو آگے بڑھیں گے میرے ساتھیوں۔ قالو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تفتؤ آپ ہمیشہ تذکر یاد کرتے ہیں یوسف کو، یوسف حتیٰ یہاں تک کہ تکون حرزن آپ ہو جائے بیمار، یہ حرزن بیمار یا کمزور، او تکون یا ہو جاؤ من الحالکین ہلاک ہونے والے میں سے ہو جاؤ، یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا انما میں تو صرف اشکرو فریاد کرتا ہوں، یا تو شکر کرتا ہوں، اشکو فریاد کرتا ہوں، بسی اپنی بے بسی کی، اپنی بے قراری کی، وحزنی اور غم کی، اللہ اللہ کی طرف، وعالم اور میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں اللہ میں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک جملہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ غم میں تھے، بے قراری میں تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ یہ چیزیں ہم کو کچھ سبق سکھا رہی ہے میرے ساتھیوں کہ ہم کس حالت سے گزریں گے اگر جانتے ہوئے بھی۔ تو امید ہے کہ آج ہم 86 آیت تک پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ایک اور نشست باقی ہے، ہم کچھ پہنچیں گے، ہم 70 to 86 آیت تک ہم آج انشاءاللہ پڑھے ہیں۔ آپ بھی غور کریں گے، رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اللہ کے کلام سے جڑنے کا مہینہ آ رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جڑیں گے اپنی کتاب سے، اپنے اللہ کی کتاب سے۔ امید ہے اللہ ہم کو راہ بتائے، اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرمائے اور اس کلام کا لطف اٹھانے کا ہمیں فضل عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔